السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو ہے چوتھا سبق شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے ہم پہلی تختی ریوائز کر لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے پڑھا ہوگا، لیکن جو ہے پہلی تختی تو روزانہ جو ہے اس کو ریوائز کرنا ہوگا، کیونکہ پہلی تختی یہ مضبوط ہوگی تو باقی تجوید کا جو ہے نا آگے صحیح ہو جائے گا، صحیح عطا ہوگا۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، بچے ہیں تو الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اور بڑے ہیں تو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد والے الگ پڑھ لیتے ہیں اور بغیر مد والے الگ پڑھ لیتے ہیں۔ جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ یہ ہو گئے 15 حروف مد والے۔ بغیر مد والے الف، با، تا، ثا، ح، خ، را، زا، طا، ظا، فا، ہ، حمزہ، یا۔ اور اس کے بعد جو ہے حروفات دیے تھے حروف حلقی، یعنی کہ پہلی تختی کا مشق جو پڑھا تھا ہم نے، اور اس کے اندر ہی یہ حروف بھی دیے ہوئے ہیں، کلکلے والے اور یہ 7 حروف۔ تو سب سے پہلے ریوائز کرتے ہیں ہم حروف حلقی کو۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، ان میں 2 کر کے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ دو حروف جو ہے ایک ہی طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے الگ الگ کر کے ان کو 2 کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ اور اس کے بعد نرمی سے پڑھنے والے ثا، ذال، ظا۔ کس کے پڑھنے والے یعنی غصے سے، اس کو سیٹی والے بھی کہتے ہیں، زا، سین، صاد۔ اب اس کے بعد قلقلے والے حروف ہیں جن کو اچھال کے پڑھا جاتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب اس کے بعد ہے حروف مستعال یعنی موٹے سے پڑھنے والے حروف، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ حروفات ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم جو ہے آج دوسری تختی شروع کر رہے ہیں۔ پہلی تختی جو کی، پہلی تختی مفردات کا مطلب تھا کہ ایک ایک حروف الگ الگ کر کے پڑھے جائیں گے، الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ایک باکس میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اب تختی نمبر ہم شروع کر رہے ہیں 2۔ تختی نمبر 2 کا نام ہے مرکبات۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے کہ ملے جلے حروف ہمیں پہچان ہو جائیں، کہ پورے قرآن کی پہچان اسی تختی کے اندر چھپی ہوئی ہے، کہ کس طریقے سے یعنی کہ حروفات کی پہچان کرنی ہے۔ تو یہ دوسری تختی جو ہے مرکبات کا مطلب ہے ملے جلے حروف ہیں، اس کی پہچان ہو جائے کہ یہ حروف جو ہے نا یعنی اس طریقے سے قرآن میں لکھے جائیں گے۔ تو دوسری تختی ہم شروع کرتے ہیں۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف۔ دیکھو با کے ساتھ الف لی ہوئی ہے، الف اگر شروع میں ملی ہوئی ہوگی، بیچ میں ملی ہوئی ہوگی، وہ الف کی طرح لام ہوگا۔ جب حروف کے ساتھ یعنی کہ ایک حروف ہے اس میں 2 3 جتنے بھی یعنی کہ حروف ملے ہوں اکٹھے ہوں، اس حروف کے اینڈ میں اگر ملی ہوئی ہوگی تو وہ الف ہوگی، شروع میں ملی ہوئی ہو، بیچ میں ملی ہوئی ہو تو وہ لام ہوگی، حروف کے اینڈ میں یعنی کہ جوائن کی ہوئی ہو الف، جیسے پیج آپ کے سامنے دیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا با الف ہے نا، تو جیسے الف آخر میں بنا ہوا ہے تو یہ الف ہوگا۔ با الف، لام الف، لام، لام الف، لام جیم۔
جیم آ گیا. اب دیکھیں اس طریقے سے حروف قرآن میں آتے ہیں، یعنی ڈنڈی دی ہوئی اور نقطے دیے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیشہ قرآن میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اوپر جو حروف ہوتا ہے وہ پہلے پڑھ جاتا ہے، اس کے نیچے والا بعد میں پڑھا جائے گا. جیسے یہ ڈنڈی بنی ہوئی لام کی، اور یہ اوپر کی ڈنڈی ہم نے پہلے پڑھ لی اور نیچے والا حروف بعد میں پڑھا. ہمیشہ ایسے ہی ہوگا، حروف جیسے جوائنٹ کیے ہوئے ہوں گے، 2-3 بنے ہوئے ہوں، یہاں کے نقطے آتے ہیں، نون آتا ہے، ایسی اس طریقے سے. تو اوپر والا حروف پہلے پڑھا جائے گا، نیچے والا بعد میں پڑھا جائے گا. لام جیم لام الف با لام با. دیکھو یہ جو با لام با دیا ہوا ہے، یہ بیچ میں دیکھو الف کی طرح ڈنڈی بنی ہوئی ہے، تو یہ لام ہے. شروع میں ملا ہوا ہوتا با سے پہلے تو وہ بھی لام ہوتا، اینڈ میں جو ملا ہوا ہوتا ہے وہ الف ہوتی ہے. با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف سا. اب دیکھو یہ تا کاف سا جو ہے اس کے اوپر ڈنڈی دی ہوئی ہے. یہ کاف جو ہے نا، یہ جو بیچ میں یہ شوشہ دیا ہوتا ہے، ڈنڈی دی ہوئی ہوتی ہے، یہ کاف کی نشانی ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا جو نقطے والے قاف ہوں گے وہ ہمیشہ موٹے قاف پڑھے جائیں گے. ڈنڈی والے باقی جتنی قسم کے حروف قاف ہوں گے تو وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جائیں گے. با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم. اب دیکھو یا حا با جیم، یہ جو ڈنڈی دی ہوئی ہے نا، یہ نقطے اوپر والے حروف کے نیچے دیے ہوئے ہیں. تو اوپر کے حروف ہے یعنی کہ پہلے پڑھ رہے ہیں، نیچے کا بعد میں پڑھ رہے ہیں. یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یا نقطے والی بھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے بغیر نقطے والی بھی ہوتی ہے. اب دیکھو یہاں پہ اوپر ڈنڈی دے دی یا کی، یا کے نقطے اس ڈنڈی کے ہیں تو اس نیچے پہ یا ہو گئی، تو دونوں یا پڑھ لی، ایک نقطے والی پڑھ لی اور ایک بغیر نقطے والی پڑھ لی. یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون. اب یہ تختی ہم نے پڑھی آدھی تختی. اب آدھی جو ہے اس کی کل پڑھیں گے، بڑی ہے. اب یہ تختی جو ہے پورے قرآن کی پہچان ہے، یعنی کہ یہ اگر صحیح پہچان ہوگی نا حروفات ہم پڑھ سکیں گے، ورنہ پہچان نہیں ہوگی تو ہم با کو نون بنا دیں گے، نون کو با بنا دیں گے. تو اس طریقے سے یہ بچوں کی بڑی اہم تختی ہوتی ہے. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو جب یہ پڑھ لیتے ہیں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ، ورنہ اس کے اندر بڑا ٹائم ان کا خرچ ہو جاتا ہے. تو اس تختی کو آپ بار بار ریوائز کرنا ہے. اب اس کے اندر بھی یہ دیکھنا کہ جیسے میں نے کھینچ کے پڑھا ہے، یعنی مد والے میں نے کھینچ کے پڑھے، بغیر مد والے جنہیں نہیں کھینچے ہیں، تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے. تو اس طریقے سے ہم لہجہ بنا ہوگا، آگے جا کے ہم ہجے کے ساتھ ہجے جب کریں گے تو وہ اس طریقے سے کر پائیں گے. کھینچنے والے کھینچ کے کریں گے، بغیر کھینچنے والے ایسے ہی، یعنی یہاں پہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اس کا. تو باقی آپ کوشش کریے گا. تو یہ حروفات میں نے دیے ہیں، قلقلے والے حروف، ہلکی موٹے حروف، اور یہ سارے کے سارے یعنی یاد ہو. تو اب اس کے بعد جو ہے حدیث بھی پڑھتے ہیں قرآن کے فضائل کی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطحان
یا عقیق، یعنی یہ بذات دو لگتے کہ یعنی کہ تو عرب میں یہ جو نہیں وہاں جائے، بتہان اور عقیق میں جاوے، اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیاتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا، اور دو اونٹنیوں سے، اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اور اسی طرح 4 کا 4 اونٹنیوں سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹنوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو یعنی کہ بتہان اور عقیق میں جائے 2 اونٹنی سے اونٹنی یعنی کہ اب اچھی سے اچھی یعنی اونٹیاں پکڑ کے لائے اور صدقہ کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تو ہر شخص کہے گا کہ میں جو ہے پکڑ کے لاؤں، صدقہ کروں۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل ہے کہ مسجد میں جا کے 2 آیاتوں کا یا پڑھ لینا یا پڑھا دینا۔ 2 کا یعنی کہ 2 آیاتوں کا پڑھانا 2 اونٹنی سے افضل ہے، 3 کا پڑھاؤ گے تو 3 سے افضل ہے۔ اس طریقے سے 4 کا یعنی کہ پڑھ لو گے 4 آیاتوں کا تو 4 اونٹنی سے افضل ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز اعمال کی طرف لگاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم بھی جو ہے قرآن مجید کو اتنا سمجھیں کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سے بھی اب جو ہے نا قرآن مجید ایسا جو ہے سفارشی ہوگا کل قیامت والے دن کہ نہ ایسا کوئی نبی سفارش کرے گا نہ کوئی رسول۔ یہ ایسا کلام پاک ہے کہ اللہ رب العزت سے جو ہے نا جھگڑا کرے گا، کہے گا جس کی سفارش کرے گا کہ بھئی جو ہے اس کو یا اللہ اس کو جنت بھیج دیں، تو کہتے ہیں وہ جہنم کو ان کا اعلان بھی ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسا جھگڑے گا کہ اس کو جو ہے جنت چھوڑ کے جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو اگر قرآن مجید اگر کسی نے پڑھا بھلا دیا اور اس کو یعنی پس پشت ڈال دیا تو اللہ سے ایسا جھگڑے گا اگر اس کا جنت کے بھی اعلان ہو گیا ہوگا، لیکن وہ جو ہے اللہ سے جھگڑے گا، کہے گا کہ اس کو جو ہے جہنم میں بھیج دیں۔ اور جو ہے نا کہ یعنی اللہ رب العزت قرآن کی اس وقت جو بھی یعنی کہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا قبول کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کو ایسے جو ہے نا آگے رکھیں۔ کہتے ہیں قرآن مجید کو جو انسان آگے رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور جو ہے نا برے کو برا جانتا ہے اور حلال کو حلال جانتا ہے، تو اس طریقے سے جو یعنی کہ قرآن کے اندر ہے تو ایسے چلتا ہے، تو کل قیامت والے دن یہ جو ہے نبی سے بھی بڑا سفارشی ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ قبر کے اندر جب انسان رکھا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے فرشتے جو آتے ہیں اور جو ہے نا وہ سفید لباس کی شکل میں ہوتا ہے، تو فرشتے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کا ساتھی ہوں، اس کو جو ہے نا جنت تک پہنچانے تک کا ساتھی ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سوال جواب کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جاتا ہے جنت، وہاں سے یعنی کہ ریشم کا جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا بستر لاتے ہیں، بستر بچھا کے اس کو سلا دیتے ہیں۔ تو یعنی کہ ایسا قرآن ہمارا جو ہے دنیا کے اندر بھی دوست ہے، آخرت میں بھی جنت تک ہمارا دوست ہے۔ تو اس کو جو ہے جس طریقے سے اس کا حق ہے اس کو ہم جو ہے نا ویسے جو ہے ادا کرنے والے بنیں، اس طریقے سے اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور اس کو صحیح صحیح پڑھنے والے بننے جیسے اس کا حق ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ سنیں گے اور دوسروں کو بھی اس کو جو ہے نا شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام۔